السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ معزز ناظرین گرامی، انسان اپنی تخلیق کے بعد ہی سے اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنے یا اپنا علم بڑھانے کی جستجو میں لگا رہا اور نت نئی ایجادات کر کے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا مان رکھتا رہا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ 21ویں صدی ایجادات کے لحاظ سے سب سے اہم صدی ہے اور اس صدی کی تقریباً 2 دہائیاں گزر چکی اور 20 سال کے اس عرصے میں کئی ایجادات ہوئیں۔ آئیے آپ کو ان میں سے 20 اہم ایجادات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساری ایجادات کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نمبر 1، 2 پہیوں پر چلنے والی مشین۔ سن 2000 میں ڈین کامن نامی شخص نے سیگوے ہیومن ٹرانسپورٹر کے نام سے ایک مشین ایجاد کی۔ اس کو سن 2001 میں لانچ کیا گیا۔ جو افراد سائیکل یا موٹر سائیکل کے شوقین نہیں، یہ مشین ان کے لیے ایک زبردست چیز تھی۔ پہلا ماڈل بغیر بریکس کے تھا اور یہ 12 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا تھا، تاہم بعد میں 2006 میں آنے والے ماڈل میں کمپیوٹر اسسٹنٹ متعارف کرایا گیا جو صارفین کو رفتار اور سمت ایڈجسٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا تھا۔ نمبر 2، ہیومن جینوم پروجیکٹ۔ نئی صدی کے اگلے ہی سال 2001 میں ہیومن جینوم پروجیکٹ سامنے آیا۔ یہ جینیات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم میں مختلف اداروں کے ساتھ مل کر انسانی ڈی این اے میں موجود تمام جینز کا خاکہ تیار کیا، جو کہ جینیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے مرکزی نقشے کی طرح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جانداروں کے خلیوں میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے اور آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ یہ اس جاندار کا کنٹرول یونٹ ہے۔ ڈی این اے میں جو کچھ کیمیائی طور پر لکھا ہوگا وہی خصوصیات ان جاندار کی ہوں گی۔ اس لیے جب سائنسدانوں نے انسانی ڈی این اے کے ہر جین کو نقشے کی صورت میں بنا لیا تو دنیا بھر میں بیماریوں کے خلاف ویکسین بنانے اور دوسرے علاج کرنے میں بہت مدد حاصل ہوئی، کیونکہ اب سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کون سی بیماری کس جین میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، انسان کے مزید ارتقائی آباد دریافت۔ انسان ہمیشہ ہی اپنے آغاز کے حوالے سے متجسس رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسے وجود میں آیا، اس لیے اپنے سوال کا جواب فوسل کی دنیا میں تلاش کرتا ہے۔ ارتقاء کا عمل آج بھی جاری ہے، لیکن سائنسدان آج موجود جانداروں کے ارتقائی آباد ڈھونڈنے میں مشغول ہیں۔ سال 2002 میں سائنسدانوں نے ارڈوپیتھیکس رامڈس نامی جاندار کی کھوپڑی دریافت کی، لیکن 2009 تک اس جاندار کے پورے جسم کا فوسل دریافت کیا جا چکا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جاندار انسان اور مانس کے درمیانی آباد ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ یہ جاندار 44 کروڑ سال پہلے 2 ٹانگوں پر چلتے تھے اور گوشت خور ہونے کے ساتھ ساتھ درختوں پر چڑھنا بھی بخوبی جانتے تھے۔ نمبر 4، سدنا کی دریافت۔ مارچ 2003 میں ماہر فلکیات نے بتایا کہ انہیں نظام شمسی میں ایک سیارہ نما چیز ملی ہے جو سورج سے ابھی تک نظام شمسی میں دریافت شدہ ہر چیز سے تقریباً 2 گنا دور ہے۔ اس کا نام VB12 2003 رکھا گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ شے اورٹ کے بادلوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سیارہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کا نام سدنا رکھا گیا۔ نمبر 5، نینو مکڑی کی ٹیکنالوجی۔ سال 2004 میں ٹیکنیکل یونیورسٹی آف لیبرگ نے نینو اسپائڈر نامی طریقہ دریافت کیا جس سے بہت ہی ہلکے فائبر بنائے جا سکتے ہیں اور آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان فائبرز کا استعمال ٹیشو انجینئرنگ اور ان جگہوں پر کیا جا سکتا ہے جہاں سائنسدانوں نے خوردبینی سطح پر 2 چیزیں آپس میں جوڑنی ہوں۔ نمبر 6، دنیا میں پہلی بار چہرے کا ٹرانسپلانٹ۔ سال 2005 میں کلیو لینڈ کلینک کے ڈاکٹروں نے ایک خاتون کے چہرے کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد کچھ حد تک نارمل بنایا۔ یہاں ٹرانسپلانٹ سے مراد یہ کہ ڈاکٹروں نے اسی خاتون کے خاندان کے کسی ایک شخص کی جلد کا استعمال کیا جو کچھ ہفتوں پہلے ہی فوت ہوا۔ اس خاتون کے کیس میں اس کے خاندان میں کچھ ہفتے پہلے فوت ہونے والی عورت کی جلد کو استعمال کیا گیا۔ تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی چہرے کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ ٹرانسپلانٹ اس لیے منفرد ہے کیونکہ اس میں تقریباً مکمل چہرہ ہی بنایا گیا۔ نمبر 7، ڈارک میٹر کی دریافت۔ آج انسان کائنات میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ کائنات کی کل مادے کے 5% سے بھی کم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 95% کیا ہے؟ تو فلکیاتی ماہرین بتاتے ہیں کہ 95% میں سے 26% ڈارک میٹر اور 68% ڈارک انرجی ہے۔ ڈارک انرجی کے بارے میں تو انسان ابھی تک بہت کم جانتا ہے، لیکن ڈارک میٹر کی دریافت کے بعد سے سائنسدانوں نے اس کا اثر کائنات میں ہر جگہ دیکھا، لیکن اسے ابھی تک دیکھا نہیں گیا تھا۔ تاہم 2006 میں اسٹانفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین جب ایک کہکشاں کے گروہ جسے بیلٹ کلسٹر بھی کہا جاتا ہے اسے دیکھ رہے تھے
تو انہیں کچھ ایسا نظر آیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس گروہ میں 2 کہکشائیں آپس میں ٹکراتی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ماہرین نے یہ دیکھا کہ عام مادے کی نسبت ڈارک مادے بہت تیزی سے ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں۔ حسابات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ڈارک میٹر ہے، اور سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ تحقیق بتاتی ہے کہ ڈارک میٹر ہماری کائنات میں عام مادے کی نسبت 5 گنا زیادہ ہے۔ نمبر 8، جلد سے نئی جلد بنانا ممکن ہوا۔ انسان آئے دن نئے تجربات کرتا رہتا ہے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ ایسا ہی کچھ 2007 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کیا کہ مریضوں کی جلد سے لیے گئے خلیوں کو واپس سٹیم خلیوں میں تبدیل کر دیا، جس کے بعد ان سے کسی بھی طرح کا خلیہ بنانا ممکن ہو گیا۔ سٹیم خلیے ایسے خلیے ہوتے ہیں جن سے مکمل جاندار بنتا ہے۔ اس خلیوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کی جین کو آن یا آف کر کے کسی بھی طرح کے کام کرنے والے خلیے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ تجربہ مختلف بیماریوں کے علاج میں کافی مفید ثابت ہوا۔ مثلا شوگر یعنی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے لبلبے کے خلیے بنا کر پرانے ناکارہ خلیوں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا اگر کسی شخص کی کوئی نس خراب ہو گئی ہے تو نس بنانے والے خلیوں کی مدد سے اسے بھی ٹھیک کیا جا سکے گا۔ نمبر 9، مریخ پر پانی کی دریافت۔ اگر سائنسدانوں کو کائنات کے کسی کونے میں پانی کا ثبوت مل جائے تو وہ اس چیز کے لیے مزید متجسس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر بسنے والے جانداروں کے لیے پانی سب سے اہم ہے۔ 2008 میں مریخ پر ناسا کی فیونکس نامی خلائی گاڑی نے کھدائی کی تو اسے سطح کے نیچے سفید رنگ کا پاؤڈر دکھائی دیا، لیکن کچھ دنوں بعد جب اسی کھودی ہوئی جگہ کو دیکھا گیا تو وہ پاؤڈر اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ پاؤڈر کی غیر موجودگی نے سائنسدانوں کو متجسس بنا دیا، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سفید پاؤڈر اور کچھ نہیں بلکہ جمی ہوئی حالت میں پانی تھا۔ اسی کے ساتھ مریخ پر پانی کے مزید ذخائر کی تلاش شروع ہو گئی، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ مریخ کے نیچے پانی موجود ہے، اور اسی کے ساتھ اس بات کا بھی علم ہے کہ زمانہ قدیم میں مریخ پر پانی بہتا تھا۔ نمبر 10، کینسر کو سونگھنے والے آلے کی تخلیق۔ سال 2009 میں اسرائیل انسٹیٹیوٹ آف ہنفیہ کے تحقیق دانوں نے ایسا آلہ بنایا جو پھیپھڑوں کے کینسر کو سونگھ لیتا ہے اور ڈاکٹروں کو اس کی تشخیص میں مدد دیتا ہے۔ یہ آلہ سونے کے نینو پارٹیکل کا استعمال کرتا ہے جو کینسر کے خاص خلیوں سے خارج ہونے والی بو کو سونگھ لیتا ہے اور اس کے ہونے کا سگنل دے دیتا ہے۔ اس آلے کی تیاری سے پھیپھڑوں کے کینسر کو اس کی ابتدائی حالت میں ہی زیر علاج لانے میں مدد ملی۔ نمبر 11، لیب میں خلیہ کی تیاری۔ جے کریگ ونٹر انسٹیٹیوٹ سے خبر آئی کہ انہوں نے ایک ایسا خلیہ تیار کر لیا جو تیار تو لیب میں ہوا، لیکن ایک عام جاندار بیکٹیریا کے خلیہ کی طرح خود کو تقسیم کر کے اپنی نسل بڑھاتا ہے۔ اس میں سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی مدد سے DNA کا ڈیزائن بنایا اور کیمیکل کی مدد سے خلیہ بنا کر اسے زندگی دی۔ یہ تحقیق ہے تو نہایت حیران کردہ اور دلچسپ بھی ہے، لیکن اس پر بہت سے اخلاقی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کو پیدا کرنے جیسا ہے جو کہ بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ نمبر 12، زمین کی طرح کے سیارے کی دریافت۔ فلکیاتی ماہرین ہمارے نظام شمسی سے باہر دوسرے ستاروں کے گرد سیاروں کی تلاش تو 1990 سے کر رہے ہیں، لیکن 2011 کے وسط میں سائنسدانوں کو کیپلر 22b نامی سیارہ ملا جو ہماری زمین سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ بڑا تو ہے ہی، لیکن ہماری زمین کی طرح چٹانی بھی ہے۔ مزید یہ کہ یہ اپنے سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ اگر اس پر پانی موجود ہوا تو وہ مائع حالت میں ہوگا۔ یہ نظام شمسی زمین سے تقریباً 587 نوری سال دور ہے۔ 13، ہگز بوزون کی دریافت۔ سال 2012 میں ہونے والی ہگز بوزون نامی کوانٹم پارٹیکل کی دریافت نے سوئٹزرلینڈ میں واقع سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ ایک ایسا پارٹیکل تھا جس کی تلاش سائنسدان کافی عرصے سے کر رہے تھے۔ ہگز پارٹیکل ایسے سب اٹامک کے طور پر جانا جاتا ہے جو کائنات میں موجود ہر مادے کے ساتھ جڑ کر اسے میس دیتا ہے۔ جتنی بڑی کوئی شے ہوگی اس کے ساتھ اتنے ہی ہگز پارٹیکل جڑے ہوں گے۔ نمبر 14، کلوننگ سے تیار کردہ پہلا انسانی بیضہ۔ دوستوں، کلوننگ سے تو سب بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ ایک ایسی تکنیک ہے جسے پچھلے 10 سال میں بہت سی جگہوں پر بحث کا موضوع بنایا گیا۔ کلوننگ کا آسان مطلب کسی چیز کو کاپی کرنا ہے، لیکن سائنسی اصطلاح میں کلوننگ سے مراد کسی ایک جاندار کے خلیے سے اسی طرح کا دوسرا جاندار بنانا ہے۔ شروع سے سائنسدانوں، خاص طور پر بائیو ٹیکنالوجسٹ کی یہی کوشش رہی ہے
کہ حیاتیاتی سائنس میں جدت لا کر انسانی نسل کو فائدہ پہنچایا جا سکے، اور اسی خاطر سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ انسانی کلوننگ کی جائے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات جب کسی عضو کے ٹرانسپلانٹ کی بات آتی ہے تو اکثر انسانوں کے جسم کی قوت مدافعت اس عضو کو خطرہ سمجھ کر اس کے خلاف انفیکشن کر دیتی ہے۔ لیکن 2013 میں سائنسدانوں نے انسانی خلیے کی کامیاب کلوننگ کا تجربہ کیا، اور مستقبل میں اس تجربے سے کوئی بھی انسانی عضو لیبارٹری میں تیار کیے جانے کے امکانات ہیں۔ نمبر 15، دنیا کی قدیم ترین سمجھ آنے والی مصوری دریافت۔ دوستوں، کئی سال تک یہی تصور کیا گیا کہ قدیم مصوری کا آغاز یورپ سے ہوا، لیکن سائنسدانوں نے 2014 میں انڈونیشیا کی سلاویسی نامی غار میں پتھر کی دیوار پر بنے ایسے خاکے دریافت کیے جن کی عمر سائنسی عمل یورینیم ڈیٹنگ کی مدد سے نکالی گئی، تو معلوم ہوا کہ یہ خاکے تقریباً 43,000 سال پرانے ہیں۔ یعنی یہ خاکے اس وقت کے ہیں جب انسانوں میں کھیتی باڑی اتنی عام نہ ہوئی تھی اور وہ ابھی تک لکڑی کے اوزاروں کا استعمال کرتے تھے۔ ان خاکوں میں اس وقت کے انسان نما جانداروں کو کسی خنزیر اور ہرن نما جانداروں کے پیچھے بھاگتا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت شکار کرنا عام تھا۔ اس دریافت کے بعد سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خاکے دنیا کے قدیم ترین خاکوں میں تو نہیں، لیکن ہاں دنیا کے قدیم ترین ایسے خاکوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک کہانی سمجھ آ رہی ہو، اور تب کے انسانوں نے ایسی مصوری کرنا سیکھی جو کسی دوسرے کو سمجھ آ سکے۔ نمبر 16، بلیک ہول کی دریافت۔ سال 2015 کے آغاز میں سائنسدانوں نے ہمارے سورج سے تقریباً 13 ارب گنا زیادہ بڑا بلیک ہول دیکھا، جو کہ اپنے گرد کثیر تعداد میں مادہ لیے ہوئے ہے اور اسے چٹ کر رہا ہے۔ اس بلیک ہول کی کشش ثقل کی وجہ سے مادہ اس قدر رگڑ سے گرم ہو جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اطراف میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ ایسی کہکشائیں جن کے بلیک ہول اتنے بڑے ہوں کہ مادے سے بہت زیادہ روشنی پیدا کریں، انہیں کوازار کہتے ہیں۔ یہ کوازار کائنات کا سب سے روشن ہول ہے اور کائنات کے کنارے پر موجود ہے۔ یہ بلیک ہول زمین سے 13 ارب نوری سال دور ہے، یعنی یہ بلیک ہول بگ بینگ ہونے کے 90 کروڑ سال بعد بنا۔ نمبر 17، گریویٹیشنل ویوز، اردو میں ثقلی موجوں کی دریافت۔ دوستوں، ثقلی موجیں 2015 کے وسط سے سائنسدانوں کو موصول ہو رہی تھیں، لیکن 2016 کے آغاز میں سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ ثقلی موجیں دو بڑے بلیک ہول کے آپس میں ایک دم سے مل جانے کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ فلکیاتی اصطلاح میں ثقلی موجیں کائنات میں بڑے اجسام کے تصادم کے نتیجے میں زمان و مکان کی چادر میں پیدا ہونے والی لہروں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لہریں اربوں نوری سال کا سفر طے کر کے زمین تک پہنچتی ہیں۔ ان گریویٹیشنل ویوز کی دریافت کے بعد سے سائنسدانوں کو ان کے مختلف اقسام کا بھی پتہ چلا، جس میں کچھ موجیں بلیک ہولز کے ملنے، کچھ نیوٹران ستاروں کے تیزی سے گھومنے، کچھ زمان و مکان کی چادر پر ڈگمگانے سے اور کچھ بڑے ستاروں کے پھٹنے سے بنتی ہیں۔ نمبر 18، انسانی دماغ کی طرح کام کرنے والی کمپیوٹر چپ کی تیاری۔ انسانی دماغ تمام جانداروں میں سب سے ذہین سمجھا جاتا ہے، جو کہ ریاضی کے مشکل سوالات سے لے کر ستاروں سے آگے تک کے خیالات سوچ لیتا ہے۔ لیکن 2017 میں IBM نامی امریکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی نے ٹرو نارتھ چپ پروسیسر متعارف کروائی، جو بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے انسانی دماغ اپنے اطراف کے بارے میں معلومات پروسیس کرتا ہے اور اس کے مطابق سگنل جاری کرتا ہے۔ یہ چپ کم توانائی کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں حسابات کر سکتی ہے۔ نمبر 19، دنیا میں پہلی بار جینیاتی طور پر ترمیم شدہ بچیوں کی پیدائش۔ یہ بات بہت حیرت انگیز ہے، لیکن ہے بہت دلچسپ کہ سال 2018 میں چینی سائنسدان نے ایک جوڑے کا علاج کیا جس میں مرد HIV پازیٹیو تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جوڑے کی اولاد ہوئی تو اسے ایڈز ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے سائنسدانوں کی ٹیم نے میاں اور بیوی دونوں کے جنسی خلیات لے کر انہیں لیب میں مکس کیا اور ایمبریو بننے کے بعد اس میں ایک ایسی DNA ایڈٹ کرنے والی پروٹین ڈالی جس نے اس بیضے سے بننے والی 2 بچیوں کو ہمیشہ کے لیے اس مہلک مرض سے بچا لیا۔ اگرچہ یہ بچیاں ابھی تک بالکل صحت مند ہیں، تاہم بعد ازاں سال 2019 کے آخر میں چینی حکومت نے مذکورہ تجربہ کرنے والے سائنسدان کو جیل بھیجا۔ سائنسدان پر الزام تھا کہ انہوں نے غلط طریقے سے تجربہ کیا اور اس سائنسدان کے تجربے پر کئی اخلاقی سوالات بھی اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ اس سے انسانی نسل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 20، ایڈز کی پہلی ویکسین تیار۔ ایڈز ایک جان لیوا مرض ہے جسے کچھ عرصہ پہلے تک لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر سائنسدانوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی تکنیک کا استعمال کیا جس سے ایڈز سے تحفظ تو فراہم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ علاج بہت مہنگا ہے۔
اسی وجہ سے سائنسدان پھر سے اس کے لیے ویکسین بنانے میں جٹ گئے اور حال ہی میں خبر سامنے آئی کہ اسکریپس ریسرچ نامی امریکن انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے ایسی ویکسین تیار کر لی ہے جو انسانی جسم میں جاتے ہی ایسی اینٹی باڈیز کو متحرک کرتی ہے جو ایڈز کے مرکزی وائرس یعنی HIV کے ساتھ جڑ کر اسے بیماری کو پھیلانے سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ خیال رہے کہ سائنسی اصطلاح میں اینٹی باڈیز ایسے کیمیائی مادوں کو کہا جاتا ہے جو جانداروں کے جسم میں کسی بھی باہر سے آنے والے جراثیم سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر یہ آپ کو 20 دریافت پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔